آ جاتا تھا، مگر میں نے تو اب داڑھی کٹوانے سے توبہ کر لی ہے، اس لیے اب آنا جانا نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی طلحہ، کیا ہوا؟ آج کل تو یہ بات بہت عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ سر کے بال، داڑھی اور اسی طرح لباس میں بھی نہ جانے کیسے کیسے فیشن آ گئے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل تو اپنے باطن یعنی دل کی اصلاح ہے۔ آج کے دور میں تو داڑھی ٹوپی والا بازار سے گزر جائے تو چھوٹے بچے بھی ان کا مذاق کرتے ہیں۔ بھائی جاوید اب کیسے کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ زبان پر لگام لگائیے اللہ کے واسطے۔ بھائی جاوید میں تو ایک بہت بگڑا ہوا انسان تھا، فیشنیبل لائف گزارتا تھا، ہائی فائی زندگی بسر کرتا تھا، صبح اٹھتے ہی 10 طرح کی کریم چہرے پر لگاتا تھا، 1 گھنٹہ تو بال سنوارنے اور داڑھی سیٹ کرنے میں جاتا تھا، 24 گھنٹے ان میں رہتا تھا، ہائی فائی لائف بسر کرتا تھا۔ اچانک میرے سامنے میرے ایک دوست کا حادثہ ہو گیا، وہ بھی میری طرح ہائی فائی زندگی گزارتا تھا۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہ تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے دل کو بہت چوٹ لگی، یہ میری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا۔ میں نے علماء کی صحبت میں رہنا شروع کر دیا، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے اپنی وضاحتوں کو اسلام اور شریعت کے مطابق بنایا ہے۔ آپ دعا فرمائیے اور میں بھی دعا فرماتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے باطن کو اچھا بنا دے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ تو میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو بھی بہتر بنا دے۔ ارے بھائی طلحہ، میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ اصل تو اپنا باطن ہی ہے۔ بہت سے لوگ ظاہراً تو شرعی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، لیکن ان کے کام دیکھو تو شیطان بھی شرما جائے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر تو درست نہیں ہوتا مگر ان کے کام بالکل شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ بھائی جاوید اب کیسی بات کرتے ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ مغرب میں غروب ہو گئے ہو، اور مغرب غروب ہونے ہی کی جگہ ہے اور آپ پر بھی مغرب کا مکمل رنگ چڑھ گیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کبھی اکیلے مارکیٹ میں کیلا یعنی بنانا خریدنے گئے ہو؟ ارے بھائی طلحہ، اکیلے نہیں تو کیا ہوم منسٹر کو ساتھ لے کر جائیں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہوم منسٹر کے غلام ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ ساتھ لے کر جاتے ہوں گے، یا پھر وہ آپ کی نوکرانی ہوگی جو آپ کی غلامی کرتی ہوگی۔ نہیں بھائی جاوید، میں کہاں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہوم منسٹر کے ساتھ نہ جائیں، بلکہ ضرور جائیے۔ میں تو صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کیلا کاٹ کر خریدتے ہو یا خرید کر کاٹتے ہو؟ ارے آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا آپ کے گاؤں میں کیلے کو کاٹ کر خریدا جاتا ہے یا کیلے کے اوپر کو دیکھ کر خریدا جاتا ہے؟ بس واہ بھائی واہ، خود فصیح فندے میں بلبل کیا خطا صیاد کی۔ لیجئے آپ ہی نے اپنی بات کو رد کر دیا۔ جب آپ کیلا ظاہر دیکھ کر خریدتے ہو تو یہ تسلیم کر لیا کہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے، جو باہر ہوتا ہے وہی اندر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر اور باطن کے درمیان ایک گہرا ربط ہے، نیز ظاہر کی اصلاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باطن کو بھی درست فرما دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آج کے دور میں کامیاب ہیں ایسے انسان پاک رکھتے ہیں جو باطن کو بھی ظاہر کی طرح۔ میرے بھائی، جیسے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اس لیے ہمیں شریعت کے احکام کی خوب پابندی کرنی چاہیے۔ میرے بھائی، میں نے علماء کی صحبت میں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑے اللہ والے کی بات سناؤں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو؟ جی ہاں بالکل، آپ آج اپنا معافی ضمیر سورج کی روشنی کی طرح بالکل صاف کر دیجئے تاکہ میرے دل کے رگے کھل جائیں، اے نوازش ہوگی۔ سنیے میرے بھائی، حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صرف اتنی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، مگر میرے بھائیوں یہ تو ان لوگوں کو کہنے کا حق ہے جن کی ظاہری شکل و صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی، اسی طرح تمہارے چہرے پر بھی داڑھی ہو، تمہاری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ہو، تب تو تمہارا یہ کہنا بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتا ہے نہ کہ ظاہر کو، ورنہ تمہارا یہ کہنا خود آپ ہی کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔
یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی ظاہری شکل و صورت درست نہیں ہوتی وہ عام طور پر تقویٰ اختیار نہیں کر پاتے، شیطان ان کو بآسانی پٹی پڑا دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جن لوگوں کا حلیہ صحیح ہے وہ 100% متقی ہیں، بلکہ ان میں بھی بعض تو برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر کم ہوتے ہیں۔ آپ اس کا سروے کر کے دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی مسلمان سنیما ہال میں سنیما دیکھ رہے ہیں ان میں ظاہری حلیے کے اعتبار سے باشرہ کتنے ہیں اور بے شرح کتنے ہیں؟ 5% بھی بمشکل باشرہ ملتے ہیں اور 95% لوگ بے شرح ملیں گے۔ کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حلیے کو درست رکھنے کا جو حکم فرمایا ہے اس کے پیچھے یہ بے شمار فوائد نہیں؟ لازمی طور پر کوئی بھی ایمان والا ان فوائد کو ضرور محسوس کرے گا، اس لیے ہمیں داڑھی رکھنی چاہیے۔ نیز داڑھی اس طرح بھی نہ رکھے کہ جس سے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہو کہ جناب ابھی قبرستان سے اٹھ کر آئے ہیں۔ کچھ بار تو مشرق کی سیر کرتے ہوں اور کچھ مغرب میں غروب ہوتے ہوں، اور اگر اس میں کنگھی کرنی ہو تو لوہے کی کنگھی بھی ناکافی ہو جاوے۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے بال اچھے رکھنے چاہیے جس سے دیکھنے والے کو بھی اچھا معلوم ہو، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق نہ اڑے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اگر داڑھی رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو داڑھی میرے سرکار کی سنت نہ ہوتی۔ کچھ اترا آپ کی کھوپڑی شریف میں جناب؟ ارے بھائی طلحہ، آپ کی بات تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہے مگر ہماری بھی مجبوری ہے، کیونکہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور مجھے اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی رہنا ہے اور اس میں سے کوئی داڑھی کو نہیں رکھتا۔ اگر میں داڑھی رکھوں گا تو وہ لوگ میرا مذاق بھی اڑائیں گے اور مجھے بھی شرم آتی ہے اور میری جاب بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو پھر میرے لیے داڑھی منڈانے یا فرینچ کٹ رکھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ بھائی جاوید اب اللہ پاک سے اچھا گمان رکھے، مگر میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ روزی روٹی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ اور رہا مسئلہ داڑھی نہ رکھنے کا تو یہ خود ہماری کمزوری ہے۔ نیز مذہبی شعار کو کوئی منع نہیں کرتا، اگر آپ داڑھی رکھیں تو اس کی وجہ سے آپ کے اسٹاف پر گہرا اثر پڑے گا، وہ آپ کی دل سے تعظیم کریں گے کہ آدمی اپنے مذہب پر بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ سکھ قوم ہمارے ملک میں کتنی کم تعداد میں ہے مگر سرکاری عہدوں پر مسلمانوں سے زیادہ فائز ہے، اور داڑھی یا جو بھی ان کا مذہبی شعار ہے انہیں وہ کھلم کھلا کرتے ہیں، اور حکومت بھی ان کو ہیلمٹ پہننے پر مجبور نہیں کرتی، اس لیے وہ ترقی بھی کرتے ہیں اور لوگ ان کو جنگلی بھی نہیں کہتے، نہ ان پر کوئی ہنستا ہے نہ عورتیں ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ اسی طرح دفاتر اور کالج میں حتیٰ کہ ملٹری میں بھی ان کو داڑھی رکھنے سے کوئی روکتا نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی بے عزتی کرتا ہے، بلکہ لوگ انہیں سردار جی جیسے معزز لقب سے پکارتے ہیں۔ ہائے افسوس، میں کیا کہوں، ہمارے مسلمانوں کو جہاں کوئی عہدہ ملا تو اسلامی تعلیمات کو ٹھوکر مار کر اس عہدے کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آج مسلمانوں کا دن بدن زوال آ رہا ہے، ہمارا ذہن مرتد ہو چکا ہے اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے ہمیں اسلامی شعار کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ ارے بھائی طلحہ، آپ کی باتیں سب آنکھوں پر ٹھیک ہے، داڑھی تو ضرور رکھنی ہے، لیکن ابھی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو بھرپور جوانی کا دور ہے، بڑے بڑے ہو کر رکھ لیں گے، بڑھاپے میں دوسرا کام بھی کیا ہوتا ہے، گھر پر ہی تو پڑے رہنا ہے۔ بھائی جاوید، آپ ایسی بیتوکی بات نہ کریں جن سے اللہ ناراض ہو جاوے، یا آپ کی غلط سوچ ہے۔ اور رہا مسئلہ بڑے بوڑھے ہو کر داڑھی رکھنے کا، تو اے میرے بھائی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ میرے بھائی، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ بڑے بوڑھے ہو کر آپ بڑے بوڑھے ہو کر انتقال کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج ہی آپ داڑھی رکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں آپ کی موت آ جاوے اور پھر میدان محشر میں اسی طرح اٹھائے جاؤ۔ کتنی شرم و حیا کی بات ہے کہ جس نبی نے اپنی امت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہو، ہم ان کے سامنے ان کی سنت کے بغیر حاضر ہوں، اور یہ پھر خود ہماری تباہی
تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے۔ نیز اگر بڑے بوڑھے ہو کر داڑھی رکھ بھی لی تو کیا، اصل تو جوانی ہی کسی انقلاب کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے، اور نوجوانی کی حالت میں کسی اور کی شعار کو اپناؤ، یہ تو بہت بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو خونخوار بھیڑیا بھی تقوی کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آج ہی آپ مکمل داڑھی رکھنے کا ارادہ فرمائیے۔ ارے بھائی طلحہ، ضرور انشاءاللہ آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیے کہ میں اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق بنا لوں، اللہ پاک میرے لیے آسان فرمائے۔ جی بھائی جاوید، میں ضرور دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مکمل بادشاہ بناوے۔ مگر میرے بھائی، میں تو ایک بہت عام آدمی ہوں، اگر آپ داڑھی کے متعلق کچھ تفصیلی اور شرعی مسائل جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا بلال صاحب ہے، آپ اس سے ضرور رہبری حاصل کریے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آئیے مولانا بلال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب خیریت سے ہو؟ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ اللہ کا لاکھوں احسان ہے کہ دین کا اکثر وقت دینی مشورے میں گزرتا ہے۔ میں کب سے سن رہا ہوں کہ آپ ہمارے دوست صالح نوجوان طلحہ سے داڑھی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ طلحہ نے اپنی حیثیت کے مطابق کافی حد تک سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے داڑھی کے مسائل مختصراً بیان کر دوں۔ تو جی بھائی جاوید سنیں، داڑھی رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے اور اس کی مقدار شرعی ایک مشت ہے۔ داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہ السلام کی متفقہ سنت مستمرہ ہے، اسلامی اور قومی شعار ہے، شرافت اور بزرگی کی علامت ہے، بڑوں اور چھوٹوں میں امتیاز کرنے والی ہے، اسی سے مردانہ صورت کی تکمیل اور صورت نورانی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فطرت سے تعبیر فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ لہذا داڑھی رکھنا واجب اور ضروری ہے، اور اس کو منڈانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ داڑھی منڈانا بتغییر خلق اللہ، یعنی اللہ کی صورت کو بگاڑنا ہے، اور بالاتفاق تغییر خلق اللہ حرام ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ داڑھی اپنے وقت میں جمال ہے، اور داڑھی کو منڈانا زینت کو ختم کرنا ہے۔ ملائکہ کی تسبیح ہے، سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالدوائر، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو چوٹیوں سے زینت عطا کی۔ قوم لوط کے ہلاکت کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ در منثور میں لکھا ہے کہ قوم لوط 10 برے کاموں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، ان میں سے ایک داڑھی منڈانا بھی ہے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ دربار نبوت میں بادشاہ کسریٰ کے 2 قاصد حاضر ہوئے، ان دونوں کی داڑھی منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی شکل و صورت دیکھ کر آپ کو سخت ناگواری ہوئی، اور آپ نے فرمایا تمہارا برا ہو، تمہیں ایسی صورت اختیار کرنے کا کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے آقا یعنی بادشاہ کسریٰ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن امرنی ربی ان احفا شاربی واعفا لحیتی، لیکن میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے۔ بڑی عبرت کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کی ایسی شکل و صورت دیکھ کر آپ کو سخت ناراضگی ہوئی، تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، محبت کے دعوے دار ہے، اور ایسی بری حرکت کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ ان تمام روایات اور اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے اور اس کو منڈانا حرام ہے۔ ہاں، داڑھی اتنی بھی لمبی بھی نہ ہو کہ نظریں اٹھے اور مذاق سا بن جائے، یہ خلاف سنت ہے۔ تنخواہ کی خاطر، ملازمت کی خاطر داڑھی منڈانے اور فرینچ کٹ کی شرط قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی رزاق ہے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔